یعنی آتے ہی تمہارا سعید بھائی یہی عنوان ہے نا، امام زمانہ اور ولایت، آتے ہی اس نے سجدے میں ولایت ہی تو پڑھائی۔ اللہ اللہ اکبر۔ بات آئی ہے سامنے، اور اسی میں جو تول سکتا ہے، جس کے اندر ولا کا ترازو ہے۔ دو مکاشفے ہیں علامہ سید علی ابن طاؤس کے ظہیر بھائی کہ عالم کشف میں، حالانکہ ہجوم تھا امیر کائنات کی ذریعہ اقدس پر، لیکن دو دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ شب جمعہ علامہ سید علی ابن طاؤس بھی وہیں تھے اور امام زمانہ تشریف لائے، کوئی نہ پہچانا سوائے ان کے، اور جو کچھ انہوں نے کہا، پہلی گفتگو بتاتا ہوں، پھر وہ خریدی گئی تو دوسری بھی آپ ہی کے لیے ہے، اور اگر پہلی نہ خریدی گئی تو دوسری تو پھر سینے میں کھڑی ہی ہے۔ کہہ کیا رہا ہے تیرے زمانے کے امام؟ سر اٹھانا۔ فرماتے ہیں اقعدو ان اموت غصتاً ان اراو تراو ساکا نحباً وولایتکا لعباً بے ایدی شرور الناس وَأَنْتَ أَوْلَى بِالنَّاسِ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَوْ عُذِّبُوا فِي حُبِّكَ بِإِيقَافِهِمْ عَلَى النَّارِ وَحُرِّقَتْ أَجْسَامُهُمْ وَسَالَتْ أَدْغِمَتُهُمْ مِنْ حَرَارَةِ الشَّمْسِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ وِلَایَتِكَ وَاللَّهِ مَدُّوا عُشْرَ مِعْشَارٍ مِنَ الْأَلْفِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِكَ۔ کہتے ہیں آئے میری جد، آئے میرے مولا، جو بیٹا ہے علی کا، جو خون ہے علی کا، جو ذات میں، صفت میں، حقیقت میں، کنہ میں، ماہیت میں، ظاہر میں، باطن میں علی ہے، وہ کہہ رہا ہے آئے میرے مولا، میرا حق ہے میں حسرت سے مر جاؤں۔ اب مجھے نہیں پتا تماشائی کون، اور قاسم بیٹے یہ بھی مولا کے ممبر کی قسم، یہ چیز زندگی میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں۔ آئیے کوئی بات، بسم اللہ۔ مکاشفہ بتا رہا ہوں جو امام زمانہ نے اپنی جد کے مزار اقدس پہ خیبر شکن سے خطاب فرما، اقعدو ان اموت غصتاً، حق ہے میرا کہ میں حسرت سے مر جاؤں۔ کیوں؟ ان ارا تراسا کا نہبن، تیری وراثت غیر کے ہاتھ میں دیکھوں۔ پلے بڑھ رہی میری بات؟ ورثہ تیرا، ہاتھ میں غیر کے دیکھوں۔ اور اگلا فکرہ بہت بھاری ہے ظہیر بھائی، وہ کمر دے دی ہم جیسوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں وَبِلَایَتَكَ لُعْبًا، حق ہے میرا میں مر جاؤں، تیری ولایت کو لوگوں نے کھلونا بنا لیا ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا، کس کے سہنے دل میں اترا ہے؟ ولایت کا لوبن، تیری ولایت کو لوگوں نے، اور اگر بانی ہونے کے حیثیت سے مجھے معاف کر دو تو میں صحیح ترجمہ کروں۔ پہلے تو میں نے میرے سن یہی ترجمہ کہنا کہ لوگوں نے، یہ نہیں کہا تیرے امام نے، فرمایا لوبن بے ایدی شرار الناس، جو معاشرے کے گھٹیا ترین انسان ہیں۔
تھک گیا تو چھوڑ دوں؟ فرمایا جو اپنی خصلت میں کمینے لوگ ہیں انہوں نے تیری ولایت کو کھلونا بنا لیا، اور انی ارا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ہاں، اکادو ان اموتا، میرا حق ہے میں حسرت سے مر جاؤں۔ حالانکہ آگے شہنشاہ فرما رہے ہیں، حالانکہ انت اولا الناس من انفسہم بعد رسول اللہ، رسول کے بعد کائنات کے تمام انسانوں کی جانوں کا تجھ سے بڑا مالک کوئی ہے؟ اللہ اب قدم مٹے جو تسیم شاہ اب پیمانہ بتا رہا ہے میرے زمانے کا شہنشاہ، وہ آئینہ ہے ہم سب کے لیے۔ فرمائے وَلَوْ عُذِّبُوا فِي وِلَایَتِكَ بِإِيقَافِهِمْ عَلَى النَّارِ، ہونا تو یہ چاہیے اگر تیری ولایت کے امتحان میں لوگوں کو آگ پہ کھڑا کر دیا جائے، دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں؟ بلکہ پورا نعرہ نہیں، ایتھوں لے کے اتھوں تک جیڑا نعرہ نہ مارے انہوں نجف دی سرکار مارے کربلا کیا۔ ہاں میرے سن خدا کی قسم صحیح ترجمہ کرو لفظ یہ، میں نے تو یہ کہا نا کہ اگر انہیں آگ پہ کھڑا کر دیا جائے تیری ولایت کے امتحان میں، نہیں فرماتے لو عذبو، آگ پہ کھڑا کر کے انہیں عذاب دیے جائیں، ان کا بدن آگ جلائے، وَسَاوْلَتْ أَدْمِغَتُهُمْ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ، اور سورج کی تپش سے ان کے بھیجے ناک کے راستے بہہ نکلیں، ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ وِلَایَتِكَ، پھر بھی تیری ولایت پہ قائم رہ کر علی حق بولیں۔ اللہ سمجھ میں آ رہی؟ زہر بھائی آگ پہ کھڑے کیے جائیں قمر زیدی، فقط کھڑے نہ کیا جائیں امجد، عذبو عذاب دیے جائیں، نیچے سے آگ ان کا بدن جلائے، اوپر سے سورج کی تپش ان کے دماغ ان کے بھیجے ناک کے رستے بہتے ہوئے پانی کی شکل میں بہا دیں، ثم استقاموا بولایتک، پھر قائم رہیں تیری ولایت پر۔ قسم کھا کے امام کرے واللہ مدو عشرا میں شعور من الالف حقا من حقوقک، تو بھی اے میرے امیر المومنین مولا تیرے لا تعداد حقوق میں سے انہوں نے ایک حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کیا۔